الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کی زندگی دار العمل ہے، اور آخرت جیڑی ہے وہ اپنے اعمال دی جزا یا سزا پان والا دن ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی قسم کے لوگ نے، یا مومن نے یا دنیا کے اندر کافر نے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی میرے اور تمہارے خالق و مالک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، اور خصوصاً آخرت کی کامیابی جس چیز کو کیا گیا ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جیڑا بندہ قیامت والے دن جہنم دی آگ کو بچا لیتا گیا اور جنت دے اندر داخل ہو گیا، فقد فاز، او بندہ ہی کامیاب ہے۔ اور قرآن نے جنت دے داخلے نو کامیابی آکھیا ہے، تے جنت دے اندر جانا کنا نے؟ رب العالمین
العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا اعدت للمتقین، جنت جیڑی ہے متقین واسطے تیار کی گئی ہے۔ ہن ذرا غور کرنا، متقین اے جنتی نے تے جنہاں لوگاں جنت دے اندر جانا ہے، انہاں دیاں تین قسماں نے۔ پہلی قسم یہ کہ جنت اندر جان والے خوش نصیب لوگ جڑے انہاں دی پہلی قسم یہ ہے کہ انہاں واسطے جنت دے اللہ پاک 8 دروازے کھول چھڑے گا۔ اور دوسری قسم ہوئے کہ جنہاں دے بارے اللہ پاک خود فیصلہ فرمائیں گے کہ انہاں نے کس دروازے وچوں گزر کے جنت اندر جانا ہے۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہاں نوں جنت دے دروازیاں دے وچوں آواز آئے گی اوے اللہ دے بندیاں میرے وچوں گزر کے تے رب دی جنت اندر داخل ہو جا۔ اے او لوگ ہن غور فرمان، اللہ پاک نے جنت دی بشارت سنائی کنہاں نوں؟ ذرا غور کرے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں یہ چاہنا کہ جنتی لوگوں کا ذکر کیا جائے، اور جنتی لوگ جڑے کون ہوں گے انہاں کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ ذرا غور فرمان، اللہ ذو جلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت کو اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں واللہ یدعو، اللہ تو بلایا، کون بلایا؟ اللہ آپ بلایا۔ اللہ ذو جلال خود آواز لگایا نے، او بندیو اللہ تو آپ بلایا نے الی دار السلام، سلامتی والے گھر دی طرف۔ اس جنت کو اللہ نے دار السلام آکھیا، او جنت جیڑی ہے او سلامتی والا گھر ہے، او دے اندر سلامتیاں نے، او دے اندر امن ہی امن ہے، او دے اندر سکون ہی سکون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو دار السلام یعنی سلامتی والے گھر وال بلایا۔ وَيَهْدِي، اور دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ جنوں چاہتا ہے صراط مستقیم دی طرف ان رہنمائی فرماندا ہے۔ ان کا غور کرنا میرے بھائی، اللہ دار السلام
یعنی سلامتی والا گھر یعنی جنت کی طرف اللہ بلا رہا ہے۔ اور جنت جانا کتنا لوگوں نے اور جنت اندر جان والے لوگوں کی خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ عز جلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا نام ہے، درود پڑھا کرو۔ آمن علیہ السلام تھے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں خوشخبریاں سنا دیو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک ایمان لے آئے اور ایمان لے آنے بعد نیک اعمال بھی کر دے ہے۔ اور بتائے چلیا کہ صرف ایمان لے آنے ہی کافی نہیں بلکہ ایمان لے آنے بعد نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ کہ نیک عمل نہیں کرانگے ایمان لے آنے فائدہ نہیں۔ ایک اور کا بھی ذرا ذہن نشین فرما لو کہ بندہ جنیاں مرضی نیکیاں کرتا ہے، جنہیں مرضی چنگے عمل کرتا ہے اور نیک اعمال جنہیں مرضی کرتا ہے، یہ ایمان نہیں تے نیک اعمال بھی اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، اللہ دے ہاں کوئی مول نہیں پائے گا۔ لہذا ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں لازم ملزوم چیزاں ہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ یہ ایمان دیتا ہی دے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھی آمین آخو میرے بھائیو، ایمان لے ہونے بعد ہم جناب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو ملنا کیے۔ اللہ عز جلال فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، وہ لوگ جڑے ایمان لے ہوتے نیکیاں کرتے ہیں، اے میرے پیغمبر انہوں خوشخبریاں دے دیو۔ اللہ جی کے زبانیاں خوشخبریاں دے لیا ہے، فرمایا جَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان آوازیں جنتان، ان آوازیں سا جنتان تیار فرمایا ہے، تاجری من تحتہا الانہار، ایسیاں جنتان اونا دے نیچے نہر چل رہیاں، اللہ کانیاں نہر فرمایا کیتے دودھ دیاں نہر چل رہیاں ہونگیاں، کیتے شراب طہور دیاں نہر چل رہیاں، کیتے جناب شہد دیاں نہر چل رہیاں۔ اللہ عز جلال فرماتے ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اس جنت دے نیچے نہر چل رہیاں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل۔ اللہ جو جنت دے اندر ان جنتیاں پھل عطا فرمائے گا، اللہ پھلاں دا رزق جو انہاں عطا فرمائیں گے، جنتی ویکھ کے حیران ہوں گے اے کوئی پھل نے دل ملدے جلدے پھل جڑے اللہ سانو دنیا دے اندر بھی عطا فرماندا رہیا ہے۔
لیکن ایک بات ذرا یاد رکھے آج سکرات رہن والے ہو میرے بھائیو میرے برادر گل ذرا ذہن نشین کر لے آج دنیا دے اندر اللہ نے بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں اللہ پاک نے دنیا تے بڑیاں جناب نعمتاں نے بندے واسطے پیدا فرمائیاں اور جنیاں نعمتاں اللہ نے عطا کیتیاں نے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا جنیاں اللہ دی نعمتاں نے انہاں نعمتاں نوں گننا شروع کر دیو انہاں نوں گن نہیں جے سکدے شمار نہیں جے کر سکدے اور کنیاں نعمتاں نوں یاد آ گیا کتنے آج یاد آئے بڑی پیاری ترجمانی فرماندے نے تاریاں دے بال دے نیچراغ دے واضح تاریاں دے بال دے نیچراغ دے واضح میویاں دے پکے ہوئے نی باغ دے واضح امب دے واضح انار دے واضح کیلا ہری چھال دا تیار دے واضح مچھاں دودھ دے دیاں سفید دے واضح مچھاں دودھ دے دیاں سفید دے واضح مکھیاں بنا دیاں نشاد دے واضح اکی نہیں کیتا رب نے قبول دے واضح آمنہ دے لال جیا رسول دے واضح وہ سامو سارے نعمتاں بول گیا جب آمنہ دے لال جیسی نعمت سامو رب دے جی ساریاں نعمتاں دا اے جناب ساریاں نعمتاں مل کے میرے پیغمبر جیسی نعمتاں مقابلہ نہیں جے کر سکتیاں اکی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر بھی تو بندے آو دا شکر نہیں گزار دا اللہ پاک نے نعمتاں سانو عطا فرمائیاں لیکن اے جنیاں بھی نعمتاں نے اپنی جگہ لیکن جو بندہ جنت دے اندر جائے گا نا اللہ جنت دیاں نعمتاں جو عطا کرے گا جنت دیاں نعمتاں ویکھے بندہ دنیا دیاں ساریاں نعمتاں بھول جائے گا بندہ دنیا دیاں نعمتاں بھول جائے گا دنیا نے میرے پھل نے فروٹ نے وہ ایک جنت دیاں میریاں تے پھلاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کل ما رزقوا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ملنی ہے شہادت ملنا ہے خالص جناب دودھ ملے گا ضرور ملے گا لیکن اللہ پاک نے اور نعمت کا بھی تذکرہ فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ جنتیاں واسطے جنت دے اندر پاکیزہ بیویاں ہونگیاں جنوں اسی حورا کہنے ہیں اللہ پاک و پاکیزہ حورا عطا فرما چھڑے گا مرد سمجھا دے اسی جنت اندر چلے گئے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کدوں کو سامنا کدوں جنت نے بچوں نکال دینا کیا پتہ نہیں کنے کو عرصے واسطے اسی جنت دے اندر داخل ہوئے ہیں اللہ نے سارے شک مکا دیتے اللہ نے ساری ٹینشن دور کر دیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون جڑا ایک مرتبہ جنت وچ چلا گیا اونے
کدی جنت دے وچوں نکلنا نہیں جے انہیں ہمیشہ ہمیں جنت دے اندر رہنا اور پتہ یہ چلیا اللہ پاک نے جنت تیار کی لیے اہل ایمان واسطے جنہیں نیکیاں کرنے والے نے اللہ ذوالجلال نے جنات جنتیاں دا تذکرہ فرمایا اور اللہ کا قرآن ایک اور مقام میں تو ہم سنا دیا میرے پیارے بھائی ڈاکٹر شاہد صاحب فرما رہے ہیں قرآن زیادہ سنا ہے اللہ کے فضل و رحمت جناب سادہ عقیدہ کے دعویٰ بھی یہ ہے اسی یا رب کا قرآن سنانے یا محمد مصطفیٰ دا فرمان سنانے صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام نامی آئے کہ آقا دا نام سن کے درود پڑھیا کرو ایک بھی بڑیاں برکتیں بڑیاں ایلیاں فضیلتاں نے میرے بھائیوں میرے برادر آیت اللہ کا قرآن سن لو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جڑے اللہ دے کولوں ڈرن والے جڑے متقی تے پرہیزگار جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر اللہ فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہاں نوں جنت دی طرف لے کے جائے گا وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا انہاں نوں گرو در گرو کر کے اللہ دی جنت دی طرف لے جایا جائے گا تے اور بھی گل ذرا یاد رکھیا جے اساں اس جنت اندر جانا جیدا دروازہ سب تو پہلا آمنہ دے در یتیم نے کھلوانا ہے اساں اس جنت اندر جانا ہے کہ جس جنت دا دروازہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوان گے میرے بھائیو اساں اس جنت دے اندر جانا ہے آمنہ دے لال اگے اگے ہوں گے سارے جیسے گناہگار پیچھے پیچھے ہوں گے میرے آقا فرماتے ہیں میں جنت کے جناب دروازے پہ پہنچاں گا میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا جنت دا دربان پوچھے گا من آنتا بھئی کون ہے میرے آقا فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد آمنہ دا جایا میں محمد سامنے پیر دے پیچھے لگنے سامنے مشتر دے پیچھے جانا میرے آقا جنت دے دروازے کھڑے ہونے وہ جنت دا دروازہ پوچھے گا مان آندا میرے آقا جواب دے دے میں محمد آمنہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا میرا آقا جان کے دروازہ کھل جائے گا سبحان اللہ ان جنیاں کا استقبال ہو لگا استقبال اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جنتیوں تو آنے بھی اللہ
دی طرف سلام دی سبحان اللہ اللہ دے فرشتے جڑے استقبال کر رہے ہیں یا سلام علیکم تواڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون اساں اس جنت دے اندر جانا جتھے استقبال اللہ دے فرشتیاں کرنا اساں اس جنت دے اندر جانا جتھے فرشتے آکھن گے سلام علیکم اے اللہ دے بندیو جنتیاں تواڈے سلامتیاں ہون تم فادخلوها خالدین اور رب الجلال کی طرف جناب پیغام مل رہا ہے فرشتے جناب سلامتیاں بھیجا سبحان اللہ میرے بھائی اور میرے برادر آئیے غور فرمان او جنت کی پیاری سبحان اللہ او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے کو سبحان اللہ اللہ سانو سارے جنت دا داخلہ عطا فرما دے خوشی آمین آکھو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی موسم سردی ہے کہ ہر بندہ بڑے شوق ہے جناب مچھی کھا رہے ہیں آج فش والی ہونی چاہیے ایک کھانے جناب موسم مچھی ہے اور دنیا کے بندہ مچھی کھاتا ہے مختلف طریقے ہیں کہ سالن بنا کے کھا رہے ہیں کہ باربیکیو بنا کے کھا رہے ہیں کہ فرائی کر کے کھا رہے ہیں مزہ ہوتا ہے لطف ہوتا ہے میں کہنا جو جنت دی مچھی رب آپ اپنے بندیاں کو دے گا انہوں کی سواد آئے گا یہ لطف دے کی سرور آئے گا پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی وہی جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرار ہون گے ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرار ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او تے جناب جنتیاں دی شکلاں صورتاں ایسی ہوگی بڑی پیاری گل سنیا جے دھیان نال داڑھی مچھ کو شکل بے نیاز ہوئے گی داڑھی مچھ کو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا اینا حسن میرے آقا فرماتے ہیں میں معراج والی رات جناب یوسف نو تکیا اللہ نے ساری دنیا دا ادھا حسن جناب یوسف نو عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ اور جنت اندر جو جنتیاں جانے نا سارے اللہ پاک حسن دے ہے سبحان اللہ آج جگہ سنیا داڑھی مچھ کو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی 33 سال دے جوان اوتھے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اگلی بات سنیا جے تڑپ جایا جے مزہ لگا مزہ کیڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا او کیڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا کیڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا مال کا اسی گناہگار تے بڑے اللہ خطا کار تے اسی بڑے مال کا سانو جنت اندر اپنا دیدار کروا دینا اللہ تو اینی
سونی اپنی مخلوق بنائی ہے اللہ تو دنیا نو بڑا حسن عطا فرمایا اللہ تو جنتاں بڑیاں سونیاں بنائیاں ہیں مالکا تیری جنت بڑی پیاری ہے اللہ تو ساری چیزاں اینیاں سونیاں بنائیاں ہیں اینیاں خوبصورت بنائیاں ہیں اللہ تو آپ کڈا سونا ہوئے گا مالکا ساری چیزاں اینیاں سونیاں بنائیاں نہیں اللہ تو آپ کنا پیارا ہوئے گا گل بڑی پیاری ہے سنیا ہے کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا انہوں ویکھن والے اے چہرے اوتھے سارے ہون گے انہوں ویکھن والے اوتھے چہرے اے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے دیدار کروائے گا جنت کے اندر میرے بھائیوں میرے برادر آئیے نظر غور کر دے جان میرے دعائے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اپنا دیدار بھی کروائے گا تے اپنے محبوب دا دیدار بھی کروائے گا اور نبی پاک صحابہ نے نبی پاک کا چہرہ انور تکیا اس صحابہ بن گئے میرے آقا نے فرمایا دنیا اندر جنہیں میرا چہرہ ایمان دی حالت اندر تک لیا اللہ نے او دیتے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑیا سبحان اللہ او جنہیں دنیا تے میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک ایمان دی حالت اندر تکیا او جنتی بن گئے او صحابی بن گئے میں کہنا جو قیامت والے دن اللہ جنت اندر سانو لے کے جائے گا جنت اندر داخلہ سانو رب عطا کرے گا اپنے محبوب دا ساتھ سانو اللہ دے گا اسی اپنے محبوب دا بھی دیدار کریں گے تو انشاءاللہ اور جنہ نبی پاک دا دیدار کرنا کو انشاءاللہ وہ سانو نبی پاک نے دیداریاں نہ کون کرنے سانو نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے جناب دیداری نہ ساڈے دل اندر ایک خواہش ہے اللہ نے محبوب دا سانو دیدار کروا چھڑے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا چہرہ انور کتنا پیارا چونکہ نبی پاک دی گل آئی ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جناب نام بھی تو سمجھنا سنا دیا کیونکہ میرے محبوب پیغمبر کا نام ہے آپ کی نعت پڑھنا آپ کی شان بیان کرنا یہ میرا ذوق میرا شوق ہے آئیے ذرا سننا ذرا دھیان کون میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا او سبحان اللہ نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا بھائی عثمان حضرات صاحب بڑے ذوق نال ماشاءاللہ تشریف فرمان تو سنیا کہ انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا ان کی دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں غم امت میں تیرے لب پر سوال
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اور نبی پاک نے صحابہ نے عادت صحابی جناب عمر کی کا بول دیے اللہ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا دیدار کروانا ہے انشاءاللہ جنت دے اندر جانا ہے. نبی پاک دا دیدار کرنا ہے, نبی پاک دے صحابہ دا دیدار کرنا ہے. اور آمیں چند خوش قسمت بندے وہاں دساں جنہاں کو اللہ پاک نے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دینا ہے. آئیے ذرا حدیث مصطفیٰ دے غور کرتے جائے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر جنت دا ذکر فرما رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر نے جنت دے دروازے دا ذکر فرمایا. آقا فرماتے ہیں صحابیوں جنت دے 8 دروازے ہوں گے. اللہ پاک دے مومن بندے ان دروازیاں دے وچوں گزر کے رب دی جنت دے اندر داخل ہوں گے. میرے آقا دے صحابہ بیٹھے میرے پیغمبر جنت دے دروازے دا ذکر کر رہے ہیں. حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیں اللہ دے نبی جی ایک گل دسو نا ذرا کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنوں جناب جنت دے 8 دروازے بلان گے کہ آنا بندیا میرے وچوں داخل ہو جا اللہ دی جنت دے اندر چلا جا. سونیا کیا کوئی بندہ ایسا خوش نصیب ہے جڑا جنت دے 8 دروازے دے وچوں گزر کے رب دی جنت میں چلا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے پیارے ابو بکر میں اللہ دی ذات و امید ہے کہ اللہ تینوں انہاں بندیاں میں شامل کر چھڑے گا. او پاک جناب ابو بکر یہ عظمت بھی صدقے جائیے ماں میری بات قرآن تیری عظمت و صدقے جاواں لاکھ بار قرآن جاواں. میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر نوں امید ہے جنت دے 8 دروازے وچوں گزرن والا تو ہی ہوئے گا. سبحان اللہ. وہ غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق. شاہدین ہو یا رات ہو گئے آقا جی کے ساتھ. شاہدین ہو یا رات ہو گئے آقا جی کے ساتھ. دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق. دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق. حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا. کون ابو بکر؟ حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا. دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا. شاہدین ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ. دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق. او خوش نصیب بندے جڑے جنت دے 8 دروازے وچوں گزرنگے انہاں وچ میرا پیارا ابو بکر بھی ہوئے گا رضی اللہ تعالی. آئیے ذرا غور کرتے جائے میرے تہاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث غور کرتے جائے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اہل جنت کا ذکر فرمایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک دے الفاظ ذرا سنیا جی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من عبد اللہ ولم یشرک بہ شیئا فاقام الصلاۃ وآتى الزکاة وصام وعطا فإن اللہ یدخلہ من
آئیے ابواب الجنہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من عبد اللہ جنہیں اللہ کی عبادت کیجئے ولم یشرک بہ شیئا انہیں اللہ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اللہ کی عبادت کرتا ہے دنیا اندر ہے کہ شرک کو بچ جائے اللہ نے انہیں شرک نہیں کیا اقام الصلاۃ انہیں نماز قائم کی دیا آت الزکاۃ زکات ادا کرتا ہے وسامی واتا اللہ کی گل سنے تے انہوں مان کے دکھلایا پیارے پیغمبر کی گل سنے تے انہوں مان کے دکھلایا فإن اللہ یدخلہ من ای ابواب الجنہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا اللہ فرمان کے میرے بندے جیتے وچوں دل کر گزر کے میری جنت وچ داخل ہو جا اے کام جڑا بندہ کر رہا ہے عبادت کرنی ہے تے کی دی اچھی بولو عبادت صرف اور صرف کرنی ہے تے کی کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ نے شرک نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے زکات بھی ادا کرنی ہے اللہ دے اودے پیغمبر دی اطاعت بھی کرنی ہے جڑا بندہ شجرا سارے کام کر لیندا میرے آقا فرماتے نے جنت دے 8 دروازے کھل جان گے جدے وچوں دل کردا گزر کے بندہ اللہ دی جنت اندر داخل ہو جائے گا آئیو اندر اگلی حدیث سن لے آج میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی اس حدیث دے حوالے نے فرماتے ہیں ایک دن اللہ دے پیغمبر نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا اسی اللہ دے پیغمبر دے سامنے بیٹھے ہیں اللہ دے پیغمبر سانو خطبہ ارشاد فرمایا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا مینوں قسم اس رب دی جے قدرت اندر میری جان مینوں قسم اس رب دی جے قبضہ ہے قدرت اندر میری جان 3 دفعہ میرے پیغمبر نے قسم اٹھائیاں نے تے میرے آقا فرماتے ہیں جناب حضرت ابو سعید نے فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی پھر آمنہ دلال نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اللہ دے پیغمبر رون لگ پئے آقا ساروں کے تاروں لگ پئے تھوڑی دیر گزری نا اللہ دے پیغمبر نے جناب اپنا سر مبارک اٹھایا آقا دے چہرے تے نام مسکراہٹاں نمودار ہوئیاں آقا مسکرا پئے صحابہ دے انہیں پیارے لگے اللہ دے پیغمبر مسکراندے انہیں پیارے لگے لال اونٹ ملن نالوں انسان اتنی خوشی نہ ہوندی جتنی خوشی اللہ دے پیغمبر دے مسکران نال ہوئی ہے تے صحابہ دے اللہ دے پیغمبر مسکرائے اللہ دے پیغمبر نے بڑی قیمتی بات آکھی ہے آقا فرماتے نے جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھ ہے کنیاں نمازاں اچھی بولو جڑے پڑھ دے نے وہی بولو 5 نمازاں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھ ہے رمضان دے روزے رکھے گا زکات ادا کرے گا کبیرہ گناہوں دے کو بچیا رہندا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے واسطے اللہ قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے کھول دے گا سبحان اللہ 8 دروازے انہاں واسطے جنت دے کھل جان گے ایک بڑا پیارا عمل میں تو دس لگا ذرا سنیا جے اللہ کو دعا کرو اللہ اے عمل سن کے سانو عمل دی توفیق عطا فرما اچھی آمین آکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا حدیث سنیا جے نبی پاک دی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ وضو کردا ہے کی کردا ہے وضو کر لیندا وضو کرنے دے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے بندہ جناب پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے دعا بندہ پڑھدا ہے اللہم میرے بھائیوں میرے برادر ذرا سنیا جے میرے آقا علیہ السلام نے
فرمائیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ دعا پڑھتا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین جنت والا جناب قیامت والے دن اس بندے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے اللہ کھول دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جنتی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے راہ دے اندر جوڑا خرچ کردا ہے جوڑا خرچ کردا ہے ہن جوڑا کی یعنی کوئی بھی چیز اللہ دی راہ وچ دیندا ہے جوڑا دیندا ہے ایک اونٹ نہیں 2 اونٹ اللہ دے راہ وچ جناب صدقہ کر دیندا ہے جناب 2 روپے اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیندا ہے جناب اللہ دے راہ وچ جوڑا کسی بھی چیز دا جوڑا خرچ کر دیندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے واسطے بھی قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے کھول دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جس بندے حدیث پر سنتے جائے بڑا کھولا ہے میرا مقام لگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا دے اندر جس بندے کو اللہ نے 3 بچے عطا فرمائے اللہ نے انہوں 3 بچے عطا کیتے وہ بچے بچپن دے اندر ہی فوت ہو جاندے ہیں وہ بچے جڑے جناب بچپن دے اندر ہی اپنے ماں پیو نوں جدائیاں دے جاندے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے جڑے بچے جنت دے دروازے کھڑے ہو کے اپنے ماں باپ دا استقبال کرتے ہوں گے ایسے والدین بھی جنتی ہیں جنہاں دے بچے بچپن دے اندر دنیا تو چلے جاندے ہیں ایک اور حدیث سن لو اور یہ حدیث عورتوں کے متعلق میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها وحفظت فرجها تدخل من ای باب الجنت شاعت میرے آقا فرماتے ہیں جیڑی عورت 4 کام کر لیے کینے اچھی بولو 4 کام جیڑی عورت کر لیے نا حدیث سنیا حدیث میرے آقا فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسها اور جیڑی 4 کام کر لیے پہلا کام کیڑا ہے صلت خمسها 5 نمازاں پڑھ لیے وصامت شهرها نمبر 2 رمضان دے روزے رکھ لیے حافظت فرجها اپنی جناب شرمگاہ دی حفاظت کر لیے اطاعت بالها اپنے خاوند دی جناب اطاعت کر لیے اپنے خاوند دی فرما بردار بن جاندی ہے میرے آقا فرماتے ہیں ایسی بی بی واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دے گا اور تو میری ماں میری بہنوں میرے پیغمبر دی اس حدیث کو سیدھی ذرا سمجھو اور ایک مطابق اپنی زندگی کو گزار لو اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول چھڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیو میرے برادر میں دس رہا ہوں کہ اللہ ذوالجلال آپ نے ایسے خوش نصیب بندے واسطے جنت کے دروازے کھولنے میں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اور کہ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ پاک نے جنت انہاں لوگاں نوں دے لیے جڑے اللہ پاک دی
قسم ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. شرک نو اللہ نے معاف نہیں کرنا. رب ذوالجلال دا میرے بندیاں واسطے پیغام یہ ہے میرے بندیو شرک نہ کرے آجے توحید دے کام لے آجے میں سارے گناہ معاف کر دیواں گا. شرک نو میں معاف نہیں کرنا. عقیدہ توحید لے کے میرے دربار میں رہنا تہاڈا کام ہے. تہاڈے سارے گناہاں نوں معاف کر کے جنت الفردوس دا داخلہ عطا کرنا میں رب ذوالجلال دا کام ہے. شرک نہ ہوئے بندے نے نام اعمال میں شرک نہیں ہونا چاہیے. رب کبریاء کی قسم ہے اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. شرک نو اللہ نے معاف نہیں کرنا. لہذا اس رب کی عبادت کریے جس رب نے سانو پیدا کیتا ہے جڑا اکیلا ہے او وحدہ لا شریک ذات ہے. جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توحید کو آخر میں گل کرے گل کہانیاں وہ سارا رب کون ہے. قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اسی شان والا. پھر تو سبحان اللہ میں اپنے اللہ کا تعارف لگا کر اندر ذرا سنیا جی جان قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اسی شان والا. لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد. لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد. دو جہان والا. لا الہ الا اللہ دیوین گواہی. لا الہ الا اللہ دیوین گواہی. کل ملکاں دا بادشاہ ہے تو سب تیری شاہی. باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا. باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا. اونچی شان والا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اونچی شان والا. اول آخر ظاہر باطن تو رحیم کریم خالق مالک رازق داتا تیری شان عظیم ہے. اے سارا جہان اللہ تیرا مہمان. اے سارا جہان اللہ تیرا مہمان. تو دین والا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اونچی شان والا. اور بے پرواہی تیری مولا تو کرے جو چاہے. بادشاہوں تختوں لا کے در بھی منگاوے. کوئی روٹی تو تنگ کوئی موجمر سنگ. کوئی روٹی تو تنگ کوئی موجمر سنگ. آزمان والا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اونچی شان والا. جے بندہ توحید کے کام لے کے مرے گا انشاءاللہ رب جنت عطا کرے گا ضرور کرے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ میرے تو ہم صحیح معنی اندر کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ پاک عقیدہ توحید سے سب زندہ رکھے. اس عقیدے اللہ سب